العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے برکتوں رحمتوں والے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ سب کو یہ خیر و برکت والا مہینہ مبارک ہو۔ آج اسی مناسبت سے ہم تقوی کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اللہ کریم نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین، جس طرح فرض کیے گئے ان پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ کس چیز سے انسان بچتا ہے؟ بظاہر کھانے پینے سے بچتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچتا ہے، بنیادی انسانی ضروریات سے بچتا ہے، وہ بنیادی ضروریات جو انسان کے ساتھ ہر دم لگی رہتی ہیں۔ ان ضروریات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے تو بچنے کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، اور اس پریکٹس سے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور پھر اسی کنٹرول سے گناہوں سے بچنا سیکھ جاتا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنا سیکھ لو۔ قابل توجہ بات یہ ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ لیکن روزے میں فرمایا مت کھاؤ، گویا حلال سے بھی بچ جاؤ۔ جب ایک انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی خاطر حلال سے بچتا ہے تو وہ آخر حرام سے کیوں نہ بچے گا؟ روزہ ضبط نفس کی ایک ایسی ٹریننگ ہے جس میں یہ بارہا احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی رب کے لیے تم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اسی آیت طیبہ کے تحت حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں یہ لکھا ہے کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ تم ضروریات سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بےتاب ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی سراہی اور لذیذ کھانا تمہارے پاس دستیاب ہے، لیکن تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانا تو کجا، تم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں ان چیزوں سے ان اوقات میں منع فرمایا ہے۔ اب جب حلال چیزیں تم نے رب کے حکم سے ترک کر دیں تو یہ اس سے اولیٰ ہے کہ تم جو حرام چیزیں ہیں اس سے بھی اس کے حکم کے مطابق اجتناب کرو۔ اس لیے روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور ہر غلط کام کا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حرام چیزیں اگر انسان ان کو نہیں چھوڑتا
تو بخاری شریف میں کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر حرام کام سے بچنے کا نام ہے، ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے ناپسندیدگی سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا جب تک انسان بچنا نہیں سیکھتا اس وقت تک روزے کی روح کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے روزہ صرف زبان کا نہیں، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، وہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، وہ کان کا بھی روزہ ہے، وہ دل کا بھی روزہ ہے، وہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، وہ پاؤں کا بھی روزہ ہے، وہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ آنکھیں وہ نہ دیکھیں جن کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے، اور کان وہ نہ سنیں جنہیں کا سننا اللہ کریم نے حرام دیا ہے، ہاتھ وہ کام نہ کریں جنہیں اللہ کریم نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے ہر عمل سے، ہر عضو سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے سے بچا رکھے، اور یہی روزے کی اصل روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں بچتا، اور کتنے ہی ایسے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو سوائے رات جگے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روزے سے فائدہ اٹھائیں، اس مشقت کا اجر پائیں، اس قربانی سے جہنم سے بچیں، تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ روزے کا بنیادی پیغام اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی خوبصورت عبادت ہم پر فرض کی ہے، اس سے ہم نہ صرف ظاہری بلکہ اپنے باطنی زندگی میں بھی ڈسپلن لائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا حساب لیتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے جس نے رمضان گزارا، تو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں تقوی شعار بنائے، ہمیں تقوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔